الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اما بعد سامعین اور ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ سے سوال کیا جائے اور یہ پوچھا جائے آپ کے گھر میں کون سی ایسی کتاب ہے جس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، جس کو لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اور وہ کتاب یوں ہی گھروں میں رکھی ہوئی ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی مطالعہ نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں پڑھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کا جواب ایک ہی ہوگا، اور وہ جواب یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں میں صرف ایک کتاب ایسی ہے جس کو پڑھا نہیں جاتا ہے، نہ باپ پڑھتا ہے، نہ بیٹا پڑھتا ہے، نہ ماں پڑھتی ہے، اور نہ بیٹی پڑھتی ہے، اور نہ دوسرے گھر کے اور کوئی رشتہ دار پڑھتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ جواب ہوگا کہ وہ قرآن کریم ہے، وہ کتاب قرآن مقدس ہے۔ بڑا ہی المیہ ہے یہ ہمارا قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کو نظروں میں بسا لینا، اس کے الفاظ سے اپنے لبوں کو سجا لینا، یہ سب باعث برکت ہمارے لیے ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان مزید بڑھتا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اس کے نتیجے میں اس کے رب پر توکل اور بھروسہ اور یقین اور اعتقاد بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کس طرح شوق سے، رغبت سے، پوری دلچسپی کے ساتھ، پوری خاطر قلبی کے ساتھ پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، ایک واقعے سے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی سے دور ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں ایک صحابی ہیں، صحابی رسول مسجد نبوی کے دور ہونے کی وجہ سے وہاں ان کے لیے پہنچ پانا، نبی کی مجلس میں حاضر ہو پانا اور وہاں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر پانا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، آنا جانا ان کے لیے گھنا گزرتا ہے، لیکن شوق ہے کہ وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر مدینہ منورہ سے آنے والے راستے پر، گزرگاہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور ہر آنے جانے والے لوگوں سے صرف ایک سوال وہ کیا کرتے تھے کہ بھئی کیا آپ مدینہ منورہ سے ہیں؟ اگر وہ کہتے کہ ہاں مدینہ منورہ سے ہیں تو ان کا دوسرا سوال ہوتا کیا آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبعین میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں آپ، محمد کو ماننے والے ہیں آپ؟ اگر ان کا جواب ہوتا کہ ہاں ہم تو محمد کے فالوور ہیں، محمد کے متبعین میں سے ہیں، تو پھر ان کا تیسرا سوال ہوتا پھر آپ ہمیں قرآن مجید کی آیتیں پڑھائیں، پھر آپ ہمیں قرآن مجید کی کوئی آیت سکھائیں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی نیا حکم آیا ہے، قرآن مجید کی آیتیں اتری ہیں، تو براہ کرم آپ ہمیں وہ سکھائیں۔ عزیزان محترم، روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابی جن کو قرآن مجید سیکھنے کا اتنا شوق تھا کہ وہ گھر سے نکل کر گزرگاہ پر ہر آنے جانے والے سے پوچھتے اور سوال کرتے اور ان سے وہ سیکھا کرتے تھے، اس طرح پوچھتے پوچھتے ایک آیت، دو آیتیں، تین آیتیں، چار آیتیں پوچھتے پوچھتے ان کے پاس پورا قرآن مجید کا ذخیرہ جمع ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس وقت قرآن مجید مدون یعنی کتابی شکل میں نہیں تھا، مختلف آیتیں مختلف کاغذوں پر، چمڑوں پر اور دیگر دوسری چیزوں پر لکھا ہوا ہوتا تھا، جن کو جتنا میسر ہوتا
جن کو جتنا مل جایا کرتا اتنا وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہ ان کا شوق تھا۔ آج ہمارا کیا شوق ہے؟ ہم کتنا شوق دکھاتے ہیں قرآن مجید کے پڑھنے پر؟ ہر کوئی اپنا اندازہ لگا سکتا ہے، اپنا حساب اور کتاب کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت قرآن میسر نہیں تھا، مختلف آیتیں مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کا شوق یہ تھا۔ اور آج اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو مدون شکل میں، کتابی شکل میں ہمیں پورا کا پورا قرآن ہمیں دے رکھا ہے۔ اس وقت سکھانے والے نہیں ہوا کرتے تھے، اس وقت قرآن کریم کی تعلیم دلانے والے، قرآن کریم کی تعلیم دینے والے بہت کم ہوا کرتے تھے۔ لوگ ڈھونڈتے تھے کہ کاش کوئی ہمیں مل جاتا، کاش کوئی ہمیں قرآن مجید کی تعلیم دیتا، کاش کوئی ہمیں سکھاتا۔ لیکن آج ہماری یہ حالت ہے، اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام ہمارے اوپر ہے کہ آج ہر گلی میں عالم ہے، ہر گلی میں حافظ قرآن ہے، ہر محلے میں، ہر شہر میں اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ مدرسے ہیں، مدارس ہیں، مدارس کے چلانے والے حفاظ، علماء اور اہل علم حضرات موجود ہیں جو قرآن مجید کے ماہر ہیں۔ لیکن ہماری طرف سے اپنی غفلت ہوتی ہے کہ ہم قرآن مجید نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے وعدہ کریں کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں گے۔ یہ قرآن ہماری زندگی کا دستور ہے، ایسا دستور جس میں ہماری صبح کو بیان کیا گیا ہے، ہماری شام کو بیان کیا گیا ہے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، تجارت کرنے، زندگی کے ہر کام اور ہر طور طریقے کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ عزیزان محترم، ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم اس دستور حیات کو دیکھیں، کھولیں، پڑھیں اور جو کچھ اس میں بتایا گیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو یقین جانیے پھر قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا۔ آج ہم ارادہ نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ آئیے ہم ارادہ کریں۔ اگر ہم ارادہ کر لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر روزانہ کوئی ایک آدمی ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم کو 3 آیت بلا ناغہ پڑھنا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنا ہے، اس کی تفسیر کو بھی پڑھنا ہے ترجمے کے ساتھ، تو یقین جانیے 3 آیتیں اگر وہ روزانہ پڑھتا ہے تو 6 سال کے اندر تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ اور ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ وہ پورے قرآن مجید کو پڑھ لے جائے گا۔ لیکن اگر کوئی 3 کے بجائے 6 آیتیں روزانہ پڑھنے کا رواج بنا لے، اپنا معمول بنا لے، تو پھر وہ 3 سال کے اندر قرآن مجید کو مکمل کر لے سکتا ہے۔ اس طرح آپ کیلکولیٹ کرتے چلے جائیں، 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12، جتنی آیتوں کا اضافہ ہم کرتے چلے جائیں گے اتنے کم سے کم سال میں ہم قرآن کریم کو مع ترجمہ اور تفسیر کے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے اس کے لیے ہم پہلے ارادہ کریں۔ جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس قرآن مجید کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، اپنے دستور کو گویا ہم نے سمجھ لیا، اور جب دستور کو ہم نے سمجھ لیا، اپنی زندگی کے گزارنے کے طور طریقوں کو سمجھ لیا، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ہماری زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں انقلاب آیا تھا، اور اس زندگی سے سماج بدلے گا، معاشرہ بدلے گا، دنیا کے اندر امن اور سکون پیدا ہوگا، ہر طرف اسلام کا بول بالا، امن و سکون کا بول بالا ہوگا، ہر طرف رحمت اور برکت کی بارشوں کی طرح نچھاور ہو رہی ہوگی، ہر طرف انسانیت ہی انسانیت دکھ رہی ہوگی، ظالم کا دور ختم ہوگا، ظلم مٹ جائے گا، اور اسلام کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے یقیناً اسی کے ذریعے ہم اس سے نجات پا سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم عہد کریں اور کوشش کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنا ایک معمول بنائیں گے قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے کے لیے، اور اس معمول کے مطابق پورے قرآن مجید کو سمجھیں گے اور پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔